شروع کیا تھا. کیا کہتے ہیں, کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں میثاق جمہوریت کے حوالے سے؟ ابھی ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب بات کر رہے تھے اور بڑا انٹرسٹنگ نقطہ انہوں نے اٹھایا. انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر اگر آپ کو کوئی کمی محسوس ہوتی ہے, وہ سب سے بڑا میثاق ہے, تو اس کے اندر آپ تبدیلی کر لیں. جلال صاحب. فیصل تھینک یو ویری مچ. دیکھیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میثاق جمہوریت کی نئی جہد کا میثاق جمہوریت یا اس کی اب ضرورت پولیٹیکل پارٹیز کو کیوں محسوس ہو رہی ہے, جبکہ ہمارے ملکی اور سیاسی نظام میں 10 سال بعد 2 حکومتیں اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہیں اور تیسرے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ سٹیبل پیریڈ پولیٹیکلی یہی گزرا ہے ہماری ماضی قریب کو دیکھیں تو. جنرل ضیاء الحق کے بعد سے جب سے یہ دونوں پارٹیز آئی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ابھی دیکھو اس وقت جو حالات تھے, ایک ڈکٹیٹر کی ملک پر حکومت تھی, ان دونوں ایک سیلف ایگزائل میں تھے, ایک معاہدے کے تحت سعودی عربیہ میں بیٹھے تھے, اور اس وقت پریزیڈنٹ ضیاء الحق پریزیڈنٹ مشرف یہ کہا کرتے تھے کہ ان کا اب کوئی پولیٹیکل مستقبل اس ملک میں نہیں ہے. ایک آئینی امینڈمنٹ ہو چکی تھی کہ 2 بار سے زیادہ تیسری دفعہ کوئی پرائم منسٹر بننے کی اہلیت نہیں رکھتا. یہ دونوں جو ان پارٹیز کی لیڈران تھے وہ 2 باریاں اپنی پوری کر چکے تھے, تو ایک پیکولر پولیٹیکل انوائرمنٹ تھا, ایک لیجسلیشن ہو چکی تھی. تو اس کی صورت میں ایک میثاق جمہوریت ان دونوں نے ان ایگزائل کیا, وہاں تو ایک صورت نظر آتی تھی. لیکن آج میں نہیں سمجھتا کہ کسی میثاق جمہوریت کا کوئی سکوپ ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت تیسرے الیکشن میں جا رہی ہیں. ہاں ایک صورت اس کی ہو سکتی ہے, کیونکہ what is common between these two parties, ان دونوں پارٹیوں میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے ملک کے خزانے پر جی بھر کے ہاتھ صاف کیے ہیں, اس کو پلنڈر کیا ہے, ایسٹس ابراڈ بنائے ہیں. ایک لیڈر اسی وجہ سے جیل میں بیٹھا ہے, ایک ان کی بیٹی اسی معاونت میں اور فوج ڈاکیومنٹ عدالت میں دینے کی وجہ سے جیل میں بیٹھی ہے, اور اب یقیناً آصف علی زرداری